السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة القرآن یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا قال اللہ تعالی فی سورة القرآن افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر، تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس جگہ پر بٹھایا۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے تو ہم کبھی بھی اس جگہ پر ایک ساتھ جمع نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، تو تمام حمد و ثنا اور شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج میں آپ سے بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ٹاپک ہے میرا، ویسے تو میں نے کوئی ایسا اسپیسیفک ٹاپک نہیں تیار کیا، لیکن آج یہ ذہن میں آیا کہ آپ سب سے اس ٹاپک پر بات کی جائے۔ ٹاپک ہے آپ کا کہ گھر کو جنت بنانے والی عورت۔ گھر کو جنت بنانے والی عورت، یعنی گھر کو جنت ہم کیسے بنائیں، اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں، اور کون اس گھر کو جنت بنائے گا۔ جنت بنانے والی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، گھر کو جنت بنانے والی عورتیں ہوتی کیسی ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ہے نا۔ اس چیز پر ہم غور و فکر کریں گے، کیا واقعی ہمارے گھروں کے اندر سکون ہے یا نہیں ہے، اس چیز پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مین ٹاپک سمجھیے آپ اس کو، کہ گھر کے اندر سکون ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو آج یہ موضوع جو ہے، اس پر میں آج بات کرنے جا رہی ہوں آپ سے، جس پر اگر ہم عمل کر لیں، یا ان ساری باتوں پر اگر ہم عمل میں لے کر آ جائیں، تو نہ صرف ایک گھر بلکہ پوری نسل سنور جاتی ہے، پوری نسل خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو اب وہ موضوع ہے ہمارا، گھر کو جنت بنانے والی عورت۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا واقعی ہمارا گھر سکون کا مرکز ہے یا ٹینشن کا؟ یہ بھی آپ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ہمارا گھر سکون کا گھر ہے یا ٹینشن کا گھر ہے؟ کیا ہم جنت جیسا ماحول بنا رہے ہیں اپنے گھروں میں، یا جہنم جیسا ماحول بنا رہے ہیں؟ اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا یہ گیٹ بند کر دو باہر سے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت ہے سورہ تحریم کی۔ میں 12 مرتبہ اس آیت کو سیورل ٹائمز پڑھ چکی ہوں، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے آپ بچائیں، سورہ تحریم میں فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں میری بہنوں، عورت کا سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے، گھر کو دین پر قائم کرنا ہے۔ صرف دنیا نہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ گھر کو دین پر قائم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے دین کا سسٹم، یعنی دین جو ہے، نظام جو ہے، جو اسلام کا سسٹم ہے، وہ گھر پر اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ گھر پر وہ قانون ہونے چاہیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں
بتائے ہیں، جس کے احکام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے ہیں۔ اب وہ قانون کیا ہیں؟ بھائی دیکھیں، پردے کا زندہ ہونا ہے، بچوں کو آپ نے کیسے تربیت کرنی ہے، گھر میں آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو وہ مائیں ہیں۔ جب میری بہنوں ایک ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو پوری نسل کے اندر دین جاتا ہے۔ جب ایک ماں پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہے، پریکٹیکلی سب کچھ کر کے دکھاتی ہے، تو بچہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے۔ تو جو کام میری عزیزات آپ کریں گی وہی کام آپ کے بچے کریں گے، اور اگر جو کام آپ نہیں کریں گی تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ کے بچے وہ دین کا کام کریں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بہترین انوائرمنٹ ہم نے بنا کر دینا ہے کہ گھر میں آپ کے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ رمضان سے باہر آ گئے ہیں، اب ہم نے رمضان میں کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا کانسنٹریٹ کیا، پورا ہم نے فوکس کیا کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، ہم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ تو اب وہ ہمیں عادت ڈلوائی گئی تھی، اب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کچھ وعدہ کرا، ہم نے اللہ سے وعدہ کرا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جیسے رمضان سے باہر آئے تو ہم اپنے دین کو ہم نے بھلا دیا۔ نہیں، آپ نے 24 گھنٹے اپنے دین کو یاد کرنا ہے، اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ دین یعنی سسٹم آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، مقصد حیات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ تو اب میں تھوڑے سے آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہتی ہوں، کچھ پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کریے اور آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی سمجھیے۔ تو وہ کیا ہے کہ دیکھیں، گھر میں آپ لوگوں نے روز تلاوت کرنی ہے، ایسا ماحول کریٹ کریے آفٹر فجر کہ کوئی بھی نہیں سوئے گا، فجر کی نماز کے بعد کوئی نہیں سوئے گا۔ ہمارے جو گھر کی جو سسٹم بگڑا ہوا ہے، انوائرمنٹ بالکل بیکار ہو چکا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں۔ فجر کے بعد میری عزیزات کوشش کریں کہ آپ نے نہیں سونا، آپ نے فجر کے بعد قرآن کریم لے کر بیٹھنا ہے، چاہے آپ کے پاس جتنا وقت ہے، 10 منٹ تو ایٹ لیسٹ ہوں گی، 10 منٹ میں آپ 10 منٹ ہی لے کر بیٹھیں، آپ مت پڑھیں زیادہ، ایک رکوع پڑھ لیں اور 1-2 آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہی آیت سمجھ لیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں نماز کے لیے، ان کے اندر یہ عادت ڈالیں۔ جی، جب آپ ڈالیں گے ان کو بتائیں، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو گھر کے اندر برکت آتی ہے، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے تو گھر میں برکت آتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ اور جب ایک مین مسئلے کو ہی چھوڑ دیا جائے، مین مدے کو چھوڑ دیا جائے، تو میری عزیزات آپ ہی بتائیں گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو بتائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اب نماز یہ والی نماز نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ایک عادتاً والی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ والی آیت بھی ذہن میں رکھیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز ایسی نہیں کہ عادت والی نماز ہو، ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے پیاری کہ نماز ہماری برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم کرے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے ختم کریں گی تو پھر آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، وہ آپ کی کاپی کریں گے۔ تو اپنے گھر والوں کو اپنے نماز کا حکم دینا ہے نا، اور صرف کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، خود ایگزامپل بننا پڑتا ہے، خود آپ نے پریکٹیکلی کر کے ان سب کو دکھانا ہے۔ نماز کا آپ کو پتہ ہی ہے، ایک وقت فکس ہوتا ہے کہ نماز اذان ہو گئی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کی حدود کے اندر رہ کر آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے کہیں بیٹا آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، بیٹی آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ بیٹا ہے تو وہ باہر جائیں گے، مسجد میں جائیں گے تو، اور اگر بیٹی ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ پڑھائیں، اور اگر ابھی چھوٹے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ عادت ڈلوائیں۔
نماز مس نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ نے بار بار ان کو ریمائنڈ کرانا ہے۔ تو یہ چیز کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اس سے گھر جنت بنتا ہے۔ اور جب بچے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو بہت کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ جب آپ سمجھیں گی، آپ بتائیں گی کہ میں نے دیکھے یہ پڑھا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا، اللہ نے کیوں منع فرمایا ہے، جو بھی اللہ نے کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت ساری بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا بیہیو کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو نا جہنم سا بنا لیتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد جو ہیں وہ عورت پر قوام ہیں، عورت پر حاکم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسے حاکمیت نہیں کہ وہ ناجائز کام بھی ہم سے کرائیں تو ہم کریں، نہیں، مطلب کیا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک مرد کو اللہ نے بنایا ہے، جو ہیڈ ہے وہ وہی مرد ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو برابر کے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم ان کے ٹکر پر آ جائیں، ہم یہ کرنے لگیں۔ میری بہنوں آسان نہیں ہوتا باہر جا کر کمائی کر کے لانا، پیسے کما کر لانا، آپ کے لیے اتنے انتظام کرنا، یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کمانے بیٹھ جائیں اور جب آپ کمائیں گی، اپنی کمائی سے آپ خرچ کریں گی، تو دیکھنا آپ کو کتنی تھکان فیل ہوگی اور آپ کو کتنا غصہ بھی آئے گا۔ لیکن جو مرد ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں بیچارے، صبح ہی نکلتے ہیں ہمارے محرم اور رات میں آ کر گھستے ہیں، وہ آپ کی محبت کی وجہ سے اتنا ورک کرتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے اتنا کرتے ہیں، اور آ کر ایک بار بھی سوال نہیں کرتے، سب کچھ جو کچھ کماتے ہیں آپ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، آپ گھر کو لے کر چلتے ہو، اب وہ کبھی بھی سوال نہیں کرتے۔ تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہمیں انہیں اچھے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہی، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لو کنت آمرا احدا ان يسجدوا لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بتائیے اللہ کے رسول سے کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے۔ اللہ کے رسول تو اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو سوچے اللہ کے رسول کی طرف سے تو کہلوایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر میری فہرست میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پتہ ہے آپ کو کہ شوہر کی اہمیت اور اس کے حقوق کو سمجھایا گیا کہ شوہر کا کیا حق ہوتا ہے۔ اور دیکھو آپ، اگر یہ ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے، قرآن کی آیت نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا تو کرنا ہے، حسن سلوک ہم نے کرنا ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ مطلب جب ہمارا شوہر، ہمارا محرم، ٹھیک ہے اسپیشلی تو شوہر کے لیے بات ہو رہی ہے، شوہر کما کے لا رہا ہے، سب کچھ کر کے لا رہا ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ریسپیکٹ کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کر رہے، آپ کے لیے اتنی سب کچھ محنت کر کے لا رہا ہے، اور ہم ان کو پرائیورٹی نہ دیں، ہم ان کو کچھ سمجھیں ہی نہ۔ تو میری بہنوں، جس کی جب کوئی ویلیو ہی نہ ہو گھر میں، تو گھر کا تو سسٹم ہی چینج ہو جائے گا، گھر کا سکون تو مٹ جائے گا۔ جس کو اللہ نے ہیڈ بنایا اور آپ اس کی ویلیو نہ کرو، آپ اس کی ویلیو ایک نوکر کی طرح کرو، آپ اس کو قدر میں نہ لاؤ، اس کی عزت نہ کرو، اس کی ریسپیکٹ نہ کرو، تو آپ کی جو اولاد ہے وہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے کرتے ہوئے، کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ پائے گی؟ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے رہ پائے گی؟ جو وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں کرتے، وہی وہ وہاں جا کر کریں گی۔ جی آپ کا بیٹا جو دیکھ رہا ہے، ہر بات بچہ آبزرو کرتا ہے،
تو شوہر سے آپ نے بہت زیادہ نرم لہجے کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کے ساتھ آپ نے انیسیسری کمپلینٹس نہیں کرنی کہ بس ہم بلا وجہ ان سے کمپلینٹس کرے جا رہے ہیں، اس کی شکایت، ان کے سامنے ان کی والدہ کی برائی، ان کے بہن بھائیوں کی برائی، ان کے گھر والوں کی برائی. نہیں عزیزات، آپ میری بہنیں ہیں، میں آپ کو وہ ٹپس دینا چاہتی ہوں جس سے گھر سکون والا بنتا ہے. گھروں کے اندر اگر سکون ہوگا، اللہ کی قسم آپ کا دل چاہے گا کہ میں اپنے گھر سے کہیں نہ جاؤں. جب گھروں میں سکون نہیں ہوتا، جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چیختے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر، آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے پر چیخ رہے ہیں، ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ رہے ہیں، تو گھر کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، گھر کا سکون مٹ جاتا ہے، گھر جہنم کے مانند نظر آتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی کمپلینٹس نہیں کرنی. آپ ماشاءاللہ ایک ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والی میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں. آپ سب جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کیسے زندگی گزاری. ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہے. سچ میں گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی ازواج مطہرات کمپلینٹس نہیں کرتی تھی، کبھی بھی نہیں کرتی تھی، اور جیسے بھی ہوتا تھا اس میں صبر شکر کرتی تھی. آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے منیملزم والے پرسن بنیے کہ ہم نے قناعت گزار بننا ہے. ہم نے ایسا ایکسٹرا ویجنٹ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی. اپنے شوہر کی جتنی بھی کمائی ہے اسی کے اندر رہنا ہے. کوشش کرنی ہے کسی بھی طرح کہ ہم اپنے شوہر کو مینٹل پیس دیں، کہ انہیں ذہنی سکون دیں. جب ان کے پاس ذہنی سکون ہوگا تو وہ دیکھیں کتنے اچھے سے گھر کو مینیج کر کے چلیں گے، اپنے بچوں کو کتنے اچھے سے اچھا وہ ان کا مطلب ارننگ کرنے کی بھی سوچیں گے کہ بھئی میں نے اتنا ارننگ کرنا ہے. کیونکہ جب مینٹل پیس ہوتا ہے تو انسان اپنا لیول انکریز کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے کہ آج میں نے یہ کرا، میں کل اس سے آگے کروں، کیونکہ گھر پہ میرے سکون ہے. لیکن گھر پہ جب بیگم جو ہوتی ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں انہیں اپنے ہسبینڈز کو پریشان کرتی ہیں، تو گھر کا سکون تو برباد ہو جاتا ہے. وہ کہاں سے انکریز کریں گے؟ وہ تو ڈیکریز لیول ہو جائے گا ان کا، وہ تو گھٹتے چلے جائیں گے اپنے میں سے ہی. اور آپ کے بچوں پر کتنا برا ایفیکٹ پڑے گا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر واقعی میں چاہتی ہیں کہ میرا گھر جنت بنے اور میں گھر کو جنت بنانے والی عورت بنوں، تو آپ نے یہ سارے ٹپس میرے فالو کرنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور آپ سمجھیں، آپ ماشاءاللہ مائیں ہیں، کچھ بہنیں بھی ہیں میری یہاں جو ان میرڈ ہیں، ہے نا، اور کچھ مائیں بیٹھی ہیں، موسٹلی تو مائیں ہیں. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ریسپانسبلٹی دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے. آپ ماشاءاللہ ماں بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، تو آپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، خدا کی قسم یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو، کسی کا ایک ہے یا دو ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا کام دیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. ماں بننا آسان نہیں ہوتا. ماں بننے کے لیے ہستی کو مٹانا پڑتا ہے. آپ سوچیں وہ ٹائم جب آپ ان میرڈ تھیں، آپ کی کیسی لگژریز لائف تھی، آپ اپنے لیزر ٹائم میں کیا کرتی تھی، فری ٹائم میں کیا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی آپ پریگننٹ ہوئیں، آپ کے جو مزے تھے، آپ کی جو آسائشیں تھیں، آپ کی جو لگژریز لائف تھی، آپ نے اس لائف سے موو آؤٹ کیا ہے. آپ اس لائف سے باہر نکل آئیں. آپ نے ایک ایک چیز ٹالریٹ کی ہے، ایک چیز آپ نے بیئر کی ہے، برداشت کی ہے. تو عزیزات، آپ سوچیں unnecessary things بھی آپ نے برداشت کی ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہیں جائیں، لیکن نہیں بچے، آپ پریگننٹ ہیں، آپ ایسے آپ وزٹ نہیں کر سکتی کہیں ایسی ویسی جگہ، آپ یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ کو وامٹ آ رہی ہے، کیا کچھ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. کھانے کو من نہیں چاہ رہا ہے، عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، ہارمونز ڈس بیلنس ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. تو یہ تو جب برداشت کر رہے تھے جب ہمارا بیبی مادہ شکم میں تھا، جب ہم حاملہ تھیں، جب ہم پریگننٹ تھیں. لیکن جب اب اللہ رب العزت نے ہمیں بیبی دے دیا، اب وہ بیٹا دیا یا بیٹی دی، تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. میرے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ.
تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب میری بہنوں، یہ باپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ بھئی باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے لیے بنایا ہے کہ وہ تو آپ کے لیے کما کر لے کر آئے گا، وہ آپ کے لیے آپ کے اخراجات کا سارا خرچہ اپنے اوپر اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے کندھوں پر یہ ریسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پورے گھر کا نظام لے کر چلے گا، کیا کس کی ضرورت کیا ہے، وہ ایک ایک کی ضرورت پوری کرے گا اپنی حیثیت کے اکارڈنگ۔ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں، اب اصل ذمہ داری ماں کے کندھوں پر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں، ہماری مائیں ابھی اتنی بے فکر ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا ذمہ داری دی ہے۔ ہم لوگ یا تو گھروں کو چمکانے میں اتنا لگے ہوئے ہیں، یا پارٹیز وغیرہ میں جانے میں اتنا لگے ہوئے ہیں، یا یہاں گھوم لیں وہاں گھوم لیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، ہمارے بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں فرق پڑ رہا۔ یاد رکھیے، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک محافظ ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ نے اس کو کیسے پوری کری، آپ نے اس کو کیسے نبھائی؟ ماں بچے کی آپ کو پتہ ہی ہے پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ اب ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسکول کے ٹیچر سے جا کر تو بڑی کمپلین کرتے ہیں، ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ تو پہلی ٹیچر ہیں۔ وہ ٹیچر تو پیسے کمانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تھوڑی نہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تربیت تو آپ نے کرنی ہے، پہلی ٹیچر تو آپ ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے میری عزیزات، برا نہ مانیے گا پلیز، آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں، بیٹا آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، اس چیز کو آپ نے بڑھانا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب ہمارا ہوتا کیا ہے ایکچولی، دیکھیں اس میں ساری میں بھی ماں ہوں، آپ بھی ماں ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے آرڈر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تم یہ نہیں کرو گے، تم وہ نہیں کرو گے، تمہیں یہ پڑھنا ہی ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، تمہیں یہ ڈریس میری مرضی سے پہننی پڑے گی، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ کیا ہے آپ؟ وہ آپ کا نوکر ہے کیا؟ آپ کی اولاد آپ کی نوکر ہے اور آپ اس کے مالک ہیں؟ جی نہیں۔ ہر انسان اپنی ایک ریسپیکٹ رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بھی بچہ ہے نا، اگر آپ اس کو بھی ڈانٹو گی نا تو وہ بھی ایک گلٹی فیل کرے گا۔ کسی کے سامنے آپ اس کی بے عزتی کرنے لگو، اس کو عجیب سا لگتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں، شاید یہ بات پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس پر ورک شروع کیجئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹتی ہیں تو میری پیاری بہنوں، آپ کے بچے کی محبت، جو آپ کا بچہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ محبت آپ کے دل سے اس کی دل سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس کا تقاضا ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو آرڈر دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرنا ہے، بالکل فرینکلی بن جائیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، جو ان کی پسند ہے آپ ان کی پسند کے اندر شامل ہو جائیے، ان کی جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس چیز کو آگے بڑھائیے، زبردستی ان پر کنٹروورسی نہیں کرنی، ڈومیننسی آپ نے نہیں دکھانی کہ آپ کسی کو کوئی چیز اس کے اوپر تھوپ رہے ہو، اس کا من نہیں ہے، اس چیز کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا، آپ زبردستی اس کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ بے شک وہ زبردستی کر تو لے گا، کر تو لے گی، لیکن اس چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک کام وہ ہوتا ہے جو انٹرسٹڈ ہو کر کیا جاتا ہے، وہ بچہ آٹومیٹیکلی کرتا ہے، اس کو پھر کہنا نہیں پڑتا بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، وہ خود سے کرتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں۔ کبھی آپ نے بچوں کو ایسے نہیں ڈانٹنا بلکہ ان کو احساس دلانا ہے ان کی ذمہ داری کا کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں مغرب کیا سکھا رہا ہے، مغربی تہذیب کیا سکھا رہی ہے ہمارے بچوں کو، بے حیائی، عریانیت، بے پردگی، کیسا ماحول ہے، سب کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ جانتی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گی تو پھر کون دے گا؟ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا، پرائمری
جو پرائمری لیول پر پڑھائی ہو رہی ہے وہ بالکل اچھی نہیں ہو رہی، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ بتا دیا ہے۔ اور اگر آپ نے بھیج ہی دیا ہے اپنے بچوں کو تو عزیزات، آ کر جب وہ اسکول سے آتے ہیں آپ نے انہیں پورا انوائرمنٹ اپنا دینا ہے، لیکن آپ تو اتنی بزی ہیں، آپ کو اپنے بچے کے پاس ٹائم دینے کا لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن کیا ہم اس چیز پر محنت کر رہے ہیں؟ ہم ٹائم ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو۔ ہمارے بچے تو کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، غیروں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، میری بات ایک عجیب و غریب سی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ سوچئے، کیا آپ برداشت کریں گے آپ کے بچے غلط باتیں سیکھیں؟ نہیں کریں گے نا۔ ہمیں بھی نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی ہمارے بچے کو کوئی غلط بات سکھائے۔ میں تو وہ ماں ہوں کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ غلط ہاتھوں میں ہی نہ پڑے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کیسی مائیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کن کے حوالے کر رکھا ہے؟ کس کے حوالے کر رکھا ہے ہم نے اپنے بچوں کو؟ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کون ان کے دوست ہیں؟ کون ان کے ٹیچرز ہیں؟ آپ کو کبھی فکر ہوتی ہے اس چیز کی، اگر میرے بچوں کا ایمان چلا گیا، میرے بچوں کو اسلام کے اگینسٹ کر دیا، میرے بچے کو دین سے دور کر دیا؟ کیونکہ بچے کے اوپر ٹیچرز کا ایفیکٹ بہت پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر میرا بچہ اپوسٹیٹ بن گیا، مرتد بن گیا، کیا کروں گی؟ اگر میرا بچہ یہ ہو گیا، واٹ ول ڈو آئی؟ آپ سوچیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، تو ہم اپنے بچوں کی پہلی ٹیچر ہیں، اور یہ ٹیچر ہمیشہ رہتی ہے، پوری زندگی بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری صحبت میں ہوتا ہے، مطلب وہ ہمارے کنیکشن میں تو ہوتا ہی ہے۔ شادی کے بعد مانا چلیں وہ الگ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کنیکشن میں ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے تک تو آپ نے اتنی اچھی تربیت کر دینی ہے ان کی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ کے بچے اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں۔ اسلامک آپ نے انہیں سٹوریز سنانی ہے، صحابہ جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، آپ ابھی سے اپنا ورک شروع کر دیجئے۔ اور جو موبائل یوسیج ہوتا ہے اس کو لمٹ میں رکھیں۔ آپ نے نئی موبائل زیادہ یوز کرنے دینا بچوں کو، کوشش کریں کہ اسکرین سے بچا لیں اپنے بچوں کو، اسکرین سے بہت دور رکھیے۔ اگر آپ یہ کریں گی تو دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول بنے گا۔ آج کا ماحول کیا بن رہا ہے؟ ہم مائیں کیا کرتی ہیں، ایمانداری سے بتائیے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں موبائلوں کو دے دیتے ہیں، لیجئے بھائی دیکھ لیجئے، چپ ہو جائیں گے۔ آپ کیوں جان بچانا چاہ رہی ہیں اپنے بچوں سے؟ جو ماں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں محنت ہی نہیں کرنا چاہ رہی اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہو گیا کبھی کبھار آپ نے دے دیا، ویک میں ایک بار دے دیا، 2 بار دے دیا، 3 بار دے دیا، اٹ از ایڈوکیٹ فار دیم، اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیلی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا چیز سیکھ رہا ہے؟ وہ ہر ایک چیز سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے بہترین مائیں بن کر دکھانا ہے۔ اب بتائیے پھر مائیں کیا کہتی ہیں؟ پہلے موبائل دیتی ہیں ہاتھ میں، پھر کہتی ہیں ہمارے بچے کھانے نہیں کھاتے، ہمارے بچے کو موبائل چاہیے، ہمارے بچے لڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ چاہیے وہ چاہیے، ہمارے بچوں کو کچھ تہذیب نہیں آ رہی، ہمارے بچے پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہے۔ کیسے دیں گے؟ آکسیٹوسن تو وہاں سے مل رہا ہے ان کو، ڈوپامین وہاں سے مل رہا ہے، سیروٹونین وہاں سے مل رہا ہے ان کو، جو کہ آپ سے ملنا چاہیے تھا۔ آپ کو ذمہ داری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، آپ سے پوچھ ہوگی اس چیز کی کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، کیا بتایا۔ آپ بڑی حیرت کریں گی، میں اپنے بیٹے کی ایک بات بتاتی ہوں، ابھی عید سے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، اس نے کیا کیا، فجر کی نماز مس کر دی۔ ابھی وہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہوا ہے، فجر کی نماز اس نے مس کر دی۔ تو پتہ ہے میں نے اس سے کیا بولا؟ میں نے بولا بیٹا تمہارا اور میرا تعلق صرف نماز اسلام کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے۔ آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں، جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھتا نا وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، لیکن جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایک یہ چند بول پڑھنے سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔
وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ اس کلمے کی وجہ سے میری آپ کی ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور میں آپ کی ماں ہوں، نہیں، آپ کو یاد ہے میرے بیٹے نے اسٹوری پڑھ رکھی ہے پوری ابراہیم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اللہ کا حکم آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ مطلب انہوں نے اپنے والد صاحب کو چھوڑ دیا تھا کہ نہیں چھوڑ دیا تھا؟ کہ ہاں ماں چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کا کہا نہیں مانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا نا؟ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ ان کے بیٹے نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ میں نے کہا میرا بھی آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ میں نے کہا آپ نماز کیوں چھوڑی؟ عید ہے آپ نے نماز کیوں چھوڑی؟ تو عزیزات مطلب یہ چیز ہم بچپن سے بچوں کے اندر کریٹ کرتے ہیں، یہ چیز بچوں کے اندر جگاتے ہیں کہ آپ نے نماز کیوں چھوڑی؟ ابھی تو چلیں پوری کلی طور پر فرض نہیں ہے، لیکن ہیبیچول تو ہم لوگوں نے ہی بنانا ہے نا، ہیبٹس تو ہم نے ہی کریٹ کرنی ہے ان کے اندر۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے سکھانی ہے۔ کون سی ٹیچرز یہ بات سکھائے گی آپ بتائیں مجھے؟ کسی ٹیچر کو فرق پڑتا ہے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کسی ٹیچر کو فرق پڑتا ہے آپ کے بچوں کا سلیبس پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں پڑتا، قسم سے نہیں پڑتا۔ انہیں صرف سلیبس پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں کہ آپ کا بچہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو آپ پہلی ٹیچر ہیں، آپ نے ایک ایک چیز انہیں سکھانی ہے، صفائی ستھرائی، ایمان، اخلاق، حق، سچائی آپ نے ان کے اندر کریٹ کرنی ہے، صبر اور اچھا اخلاق آپ نے سکھانا ہے۔ پہلے آپ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے، پھر آپ نے اپنے بچوں کے اندر ڈائیورٹ کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صبر جب بندہ کرتا ہے، اچھے اخلاق بناتا ہے تو اس سے بھی گھر خوبصورت بنتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں مطلب ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو ایک نہ گھر کے اندر مینٹل پیس غارت ہو جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہسبینڈ کچھ کہہ رہا ہے، وائف کچھ کہہ رہی ہے، برداشت ہی نہیں ہے، لڑائی ہو گئی آپس میں، لڑائی ہو گئی تو کیا ہوا؟ کسی پر فرق پڑا؟ اصل تو آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے، نہ آپ کے گھر والوں پر فرق پڑتا ہے، نہ آپ کے سسرال والوں پر فرق پڑتا ہے، بلکہ جو آپ سے جیلس فیل کرتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ان کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آپ کی عقل کہاں چلی گئی بھائی؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے مردوں کو غصہ آتا ہے تو ہمیں تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ کیا یار زبان چلا رہے ہیں، برابر کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں تجھ سے کم نہیں، تو مجھ سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بڑھا رکھا ہے۔ برداشت ایک ایسی چیز ہوتی ہے سب کا دل موم کر دیتا ہے۔ ایسی بھائی بہنوں کے رشتے میں ہم میں صبر نہیں ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، چاہے وہ ان میریڈ ہو چاہے وہ میریڈ ہو۔ نہیں، آپ نے لے کر چلنا ہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ کے بھائی کے پاس ابھی شاید دین نہ ہو، آپ کے پاس تو آ گیا، آپ کے پاس تو شریعت آ گئی، آپ تو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی، تو آپ بھی لڑیں گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ پیشنس والی میری بہنیں ہیں، آپ سب کے پاس ہے پیشنس، تو آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے لڑنا بالکل بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں۔ دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں بھی ہوں اس میں سے، کسی کی کوئی بات مجھے پسند نہیں آ رہی، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ ان کا اوپینین ہے، میرا اوپینین کچھ اور ہے، تو ان کی بات ان کے اوپر ہی چھوڑ دیں، لیکن آپ انہیں ڈومیننسی نہیں دکھا سکتی، آپ ان پر کوئی بات نہیں تھوپ سکتی کہ نہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہو، یہ کر نہیں، ٹھیک ہے، آپ برداشت کریں، کوئی بات برداشت سے سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو حق کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو آپ کہہ بھی دیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہیں۔ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اچھا جو صبر ہے اس کی میں آپ کو ایک آتھینٹک دلیل دیتی ہوں قرآن سے، ان اللہ مع الصابرین۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی یہ آیت یاد ہوگی اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہوتے ہیں، کن کے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر کرنے والا آپ نے بننا ہے اور بنانا ہے. اپنی جنریشن کو، اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ صبر کتنی اچھی چیز ہوتی ہے. بچوں کو بتائیں، دیکھیں بیٹا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، حالات آئیں، کوئی بات نہیں، دیکھنا اس کا رزلٹ بہت اچھا نکل کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محبوب چیزوں سے آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے صبر والے ہیں. جن سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے ہی آزمایا جاتا ہے. جو چیز ہمیں زیادہ محبوب ہوتی ہے اس چیز سے ہمیں آزمایا جاتا ہے. فار ایگزامپل، کسی کو اپنے رشتے بہت محبوب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رشتوں کے ذریعے سے آپ کو آزماتا ہے. کسی کو اپنی دولت بہت محبوب ہوتی ہے، وہ دولت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. کسی کو اپنی خوبصورتی بہت محبوب ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. غرض یہ کہ کسی کو اپنی اولاد پر بڑا فخر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس کے اگینسٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. کسی کو اللہ نے بہت اچھی اولاد دی ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اب اس میں ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کتنے شکر گزار بنتے ہیں ماں باپ. لیکن اگر وہ ناشکری کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے، تو اس چیز سے بھی آزمایا جا رہا ہے. آزمائش تو ہر کسی پر آئے گی، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک حدیث اور بتانا چاہتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. کیا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک سب سے برا ہوتا ہے اور باہر والوں کے ساتھ ہم اچھا بن کر دکھاتے ہیں، میٹھے بن کر دکھاتے ہیں، ان کی بٹرنگ بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان سے تعلق رشتے جوڑنے کے لیے اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں. لیکن جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے، اہل معاملہ ہے، کبھی اس سے بھی پیار کر لیا کریں، اس سے بھی اظہار محبت کر دیا کریں، اسے بتائیں، ان کو احساس دلائیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں. پھر دیکھیں وہ آپ کی کتنی قدر کرتے ہیں. اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ دیکھیں بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، دن میں 5 بار آپ نے یہ بات بولنی ہے. بولیے، آپ اپنے بچوں کو ایک انہیں ذمہ داری کا احساس دلائیے کہ میری ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کتنی بار آپ دل میں بولتی ہیں، کتنی بار آپ اپنے ایک دن میں بولتی ہیں اپنے بچوں سے، بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آئی لو یو سو مچ. کتنی بار بولتی ہیں؟ میں اپنے بچوں سے دن میں 4-5 بار بولتی ہوں آئی لو یو بیٹا، آئی لو یو، آئی مس یو، آئی وانٹ ٹو کس یو. تو مطلب میں بولتی ہوں تو وہ بھی مجھے برابر میں مجھے اس کا فیڈ بیک دیتا ہے، اماں میں بھی بہت پیار کرتا ہوں، اماں میں بھی یہ کرتا ہوں. تو آپ سوچیں، اور پھر وہ جو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے، وہ مینٹل پیس ملتا ہے، میرا بچہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے. وہ جو بار بار یہ اظہار نہ کرتے نا، تو اگر یہ اظہار نہ ہو تو پتہ نہ چلے کون کس کو کتنا پیار کرتا ہے. اب ہم سوچ رہی ہوں گی، بہت ساری مائیں اس میں ایسی بیٹھی ہوں گی جو پرانے خیالات کی ہیں، وہ سوچیں گے ارے ہمارے بچے تو سر پہ چڑھ جائیں گے اگر ہم نے ان سے یہ کہہ دیا. سر پہ نہیں چڑھیں گے، وہ آپ کو اپنا سر کا تاج بنا لیں گے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو. اللہ نافرمان سے کہتا ہے. سوچے فرما برداری کا، جو فرما بردار ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں سے اظہار کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اظہار کرتے تھے اپنی وائف سے اپنی محبت کا؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عائشہ کے ذریعے واقعات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو کتنا سکون ملے گا. کتنی خوبصورت زندگی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھوٹی تھی تو وہ کیسے مینیج کرتے تھے، ان کو کیسے لے کر چلتے تھے. کہیں انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر، چھوٹی سی تو تھی وہ، انہیں وہ دکھانے لے جا رہے، میلہ دکھانے. اس ٹائم مطلب پردے وغیرہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اور حضرت عائشہ غالباً کسی میں آتا ہے 7 سال کی تھی، کسی بک میں آتا ہے 9 سال کی تھی یا 11 کی تھی. تو کیا ہوتا ہے 11 کا بچہ؟
11 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा सकती हैं हज़रत आयशा का दिल कितना रखते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ दौड़ लगाया करते थे, उनसे कितनी मोहब्बत किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। वाइफ कितनी कदर किया करती थी अपने हस्बैंड, अपना प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कदर किया करती थी, कितनी रेस्पेक्ट किया करती थी। तो आप लोग भी ऐसा करिए, इजहार करिए। आज से आपने इजहार करना है, देखना सच में घर का सुकून चेंज हो जाएगा। और इसमें शर्म कैसी है, हम लोग शाय फील करते, इसमें शर्म कैसी है? बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। हुन्ना लिबास हुन्ना लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। आज देखना, आप आज आज करके देखना ये काम, और आपके हस्बैंड पूछेंगे क्या हो गया आज आपको क्या हो गया आज आपको, देखना घर का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके हस्बैंड आपसे कहेंगे औरत क्या चाहती है पता है, औरत चाहती है मुझे रेस्पेक्ट मिले। सच में औरत और कुछ नहीं चाहती ना, उसको ज्यादा इतनी मोहब्बत होती है माल से, इतनी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। जब एक रेस्पेक्ट मिलती है और हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत होती है, वो एक दूसरे के लिबास बन जाते हैं, फिर वो फर्क नहीं करते मेरा और तेरा क्या होता है, जो मेरा वो तेरा, जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। फिर बताइए, तो फिर तो कोई मतलब वही नहीं है ना। तो आपके अंदर बहुत अच्छे से कनेक्शन होना चाहिए, ये काम आपने करना है, और ये अखलाक का हिस्सा होता है। अखलाक सबसे करना एक सीर है तो ये, खाक अपने आप को समझना तस्खीर है तो ये, हर काम करना तकदीर के हवाले, नज़दीक आकिलों के तदबीर है तो ये। ऐसा अखलाक बनाकर चलिए कि एक सीर बूटी होती है, जिस दरख्त पर आती है पूरे दरख्त को चिमट जाती है। अपने आप को कुछ भी मत समझिए, हम कुछ भी नहीं है। खाक अपने आप को समझना तस्खीर है तो हर काम कर दीजिए तकदीर के हवाले, जो होगा दोनों मिलकर करेंगे, बच्चों की तरबियत दोनों मिलकर करेंगे। आपके अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत घर बनेगा। हर काम तकदीर के हवाले करिए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए सारे काम आपने करने, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। तो बाहर वालों के साथ तो मीठे बन जाते हैं, अपने घर वालों के साथ प्यारे बनिए। बाहर वालों पर हम खर्च करते हैं, बाहर वालों पर पैसा लुटाते हैं, अक्सर फ्रेंड्स बाहर वालों पर, फ्रेंड्स पर अक्सर लोग बाहर के अपने फ्रेंड्स पर पैसा लुटा रहे हैं, अपनी फैमिली पर इतना सा भी स्पेंड नहीं करना चाहते, अपने वालिदैन पर इतना सा भी स्पेंड नहीं करना चाहते। बहुत से लोग लोगों को खिला रहे हैं, है ना, कि भाई चलो हम सदका कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे अपने घर से करो भाई। देखो आपके पेरेंट्स आपके कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं जब आप अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखते हो। आपके बहन भाई अपने बहन भाइयों को बुलाएं कि भाई आए आप हमारे घर, डिनर पर आए, आप लंच पर आए, जो कुछ भी बनता है, अगर डिनर लंच नहीं, आप उनके लिए हदिये तोहफे तहाइफ लेकर जाएं। जो दूसरों पर खर्च करते हैं वो अपनों पर खर्च करें। देखना कितना खूबसूरत घर बनकर आएगा, सब आपकी कितनी आपसे मोहब्बत करेंगे, और आपको वो जो मेंटल पीस मिलेगा वो मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकती, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। तो अब कभी ऐसा होता है हमें अपनी भाभीियों की बात पसंद नहीं आती, भाभीियों को नंदों की बात पसंद नहीं आती, इग्नोर कीजिए भाई। क्या एक बात को लेकर बैठ गए, अपनी भाभीियों को बदनाम कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, भाभी नंदों को कर रही है, सासों को कर रही है, तो घर का सुकून गारत होता है। क्यों हम किसी से बता रहे हैं? इग्नोर कीजिए। अल्लाह ताला ने ये दो कान क्यों दिए हैं, कभी सोचा है? एक कान से सुन लीजिए, दूसरे से निकाल दीजिए, बस छुट्टी। हाँ बहुत सारी बातें बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, अनबियरेबल होती हैं, लेकिन आपने फिर भी इसको अवॉइड करना है। नहीं सोचिए, आपने कुछ करना है जिंदगी में। गुस्सा भी आए तो खामोशी इख्तियार कीजिए। हदीस है मेरे रसूल की, मन सकत सलमा व मन सलमा निजात। जो मन सकत सलमा, जो चुप रहा वो सलामती में रहा, और जो सलामती में रहा वो निजात पा गया। ला तग़ज़ब, तुम में से कोई गुस्सा ना करे, डोंट बी एंग्री। हदीस से आपको रेफरेंस दे रही हो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों का सुकून क्यों खराब है? हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, मेरे बेटे ने ऐसा कहा, मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरी नंद ने ऐसा कह दिया। नहीं बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, हर किसी के घर में होती हैं,
हमारे घर में भी हो जाती हैं बाज औकात। तो इसको इग्नोर किया जाए, ना कि इसको पकड़ कर बैठ जाए इसको पकड़ कर, तो घर का तो सुकून बर्बाद हो जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हम फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं होगी, या हमारी भाभियां या हमारी बेटियां या हमारी बहुएं वो फरिश्ते हैं, उनसे गलती नहीं होगी, वो भी तो बशर हैं। मौका दीजिए यार, अपना दिल बड़ा रखिए। हम कितने दिन रात गुनाह करते हैं और हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह का दिल कितना बड़ा है, वो हमें माफ़ कर देता है। और हमसे अपने बंदों की, अपने बहन भाइयों की, अपने बहू की, अपनी बेटी की, अपनी नंदों की, अपनी सास की छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। दिल बड़ा रखिए, जैसे वो हमारे वालिदैन हैं, जैसे हमारे अपने वालिदैन हैं, ऐसे हमारे ससुर भी, सास ससुर हमारे वालिदैन हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं सुन लीजिए यार, एक से इग्नोर कर दीजिए, दूसरे से सुन लीजिए, क्या जा रहा है। बड़े हैं, बड़ों की बात होती है, उनके जमाने में ऐसा नहीं होता था, वो कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, सुनिए सबकी, करिए मन की। क्या उन्होंने कुछ कह दिया, वो बात आपके ऊपर लग गई? नहीं लगेगी। बर्दाश्त करिए। बर्दाश्त इतनी खूबसूरत चीज है कि वो आपके घर को सुकून दे देगी। और देखना ये अच्छा, कुछ ऐसा होता है यार, गुस्सा आता है, कुछ बातें नहीं बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं कि मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, किसी ने भी कह दिया, तो आपके दोस्त है ना अल्लाह ताला, उनसे सुनाइए, उनसे बताइए, रो के, हंस के, गा के, कैसे भी बताइए। दिल का बोझ हल्का करना है, कर दीजिए। कोई फास्ट फ्रेंड है आपकी, कोई भी है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, वो आपके राज को राज रखता है, उनसे बता दीजिए, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। छुट्टी फिर अवॉइड कीजिए। जब किसी से हम कह देते हैं, ये इंसानी फितरत होती है, तो वो दिल का बोझ हल्का हो जाता है थोड़ा सा। तो एक ना एक कोई हमारा क्लोज होना चाहिए। सबसे अच्छी क्लोज तो माँ होती है, लेकिन अगर आपने भी नहीं चाहती कि मेरी माँ को तकलीफ हो, तो कोई ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए आपकी कि वाकई हमदर्द हो। और अगर वैसे ऐसे लोग मिलते नहीं है, अगर मिल जाएं तो आप गनीमत जानिए, और अगर नहीं मिले तो आप सजदा शुक्र अल्लाह का करें और अल्लाह को सुनाएं, अल्लाह को अपना दोस्त ऐसा बना लें, और देखें आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप फिर से दोबारा से ऐसी हो जाएंगी, रिफ्रेश। होता है, सबके घरों में होता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। अल्लाह के लिए इग्नोर कीजिए, अपने घर का सुकून गारत मत कीजिए। किसी का जिक्र अपने घर में ऐसे ना कीजिए कि आपके घर का सुकून गारत हो जाए। जो हुआ उसको वहीं रहने दीजिए, ठीक है। आपने बस बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव मत होइए। छोटी छोटी बातों को सबको इग्नोर कर देना है ना। और एक चीज और है कि आपने सफाई और पाकीज़गी पर ध्यान देना है। सफाई, पाकीज़गी ये आधा ईमान होती है, पता है आपको। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, हदीस है मेरे नबी की कि पाकीज़गी ईमान का निस्फ है, ईमान का आधा हिस्सा है। खुद भी पाक साफ रहें, अपने बच्चों को भी पाक साफ रखें, घर को पाक साफ रखना है आपने। अपने घर को चारों तरफ से, आपका कपड़े, आपके किचन, ये सारी आप बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। बच्चों की सफाई की आदत बच्चों के अंदर डालनी है कि वो हाइजीनिक बने, ठीक है, हाइजीनिक बने, कि वो हर चीज़ को मतलब पाक साफ, प्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एक होती है ज़ाहिरी पाक साफ, ज़ाहिरी तहारत, एक होती है बातिनी तहारत। ज़ाहिरी, बेशक हम लोगों ने अपना मुंह साफ कर लिया, फेस वॉश कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, घर चमका लिया, ज़ाहिर चमका लिया, लेकिन बातिन उसका गंदा है। यहाँ से कपड़े उठाए, अलमारियों में ऐसे ही, कबर्ड में ऐसे ही उल्टे सीधे तय करके रख दिए, बगैर तय के रख दिए, ऐसे ही भर दिए, तो ये सब क्या है? बातिनी गलाजत। इन चीज़ों को गंदगी, मतलब ये गंदगी में शुमार होता है। तो आपने पाकीज़गी आपकी ऐसी होनी चाहिए, हर जगह आपकी सफाई सुथराई होनी चाहिए। दिल, अब इंसान की सफाई क्या है? इंसान ने अपना बेशक अच्छे से, बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, मैनीक्योर पेडिक्योर कर लिया है, चेहरा चमका लिया है जी, अच्छी ड्रेसअप हो गए, ड्रेस अच्छे से पहन ली है आपने, लेकिन दिल के अंदर तो गंदगी है, दिल के अंदर मैलान है, दिल के अंदर नफरतें हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ है, दिल के अंदर अदावत है, दिल के अंदर जलन है, जेलसी, ये सारी चीज़ें। दिल तो गंदा हुआ है, सुकून कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें निकाल कर फेंक देनी है। मैं क्यों किसी से जलूं? आप मेरी क्या लगती हैं? मैं आपसे क्यों जलूं जी?
کیا فائدہ ہوگا؟ اب میری یہاں اتنی ساری بہنیں بیٹھی ہیں، میں کسی کا بھی نام لوں کہ بھائی میری وہ بہن بڑے عروج پر جا رہی ہے، فار ایگزامپل جیسے یہ ہیں ہماری عائشہ بہن ہے، اور بسم اللہ ہیں، فرین ہے، سسٹر دانش ہیں، گلستہ ہیں، قمر ہیں، یا مکیہ سسٹر ہیں، کوئی بھی ہیں، اب یہ عروج پر جا رہی ہیں، نیئر سسٹر ہیں، ندا ہیں، جو بھی جا رہے ہیں عروج پر. اب میں آپ سے کیوں چلوں بھائی؟ کیوں جا رہی ہیں آپ عروج پر؟ میں جلنے لگ جاؤں؟ نہیں، میں نے تو خوش ہونا چاہیے. مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اچھے اس پر جا رہے ہیں. بعض اوقات رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ جیلسی فیل کر رہے ہیں، تو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان کا یا ہمارا؟ کون جل رہا ہے، میں یا وہ؟ اگر ہم جل رہے ہیں تو ہمارا دل ہی خراب ہو رہا ہے. تو میری اور ہماری نیکیاں ان کے پاس جا رہی ہیں، ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، ان کی چغلیاں ہو رہی ہیں. کسی سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اپنے سے لینا دینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم کیوں گندا کریں اپنے دل کو؟ دل صاف شفاف ہونا چاہیے. خندہ پیشانی سے ہر کسی سے پیش آئیں، خوشی دل سے ہر کسی سے ملیں. تو میری بہنوں، گھروں کو خراب کرنے کا یہ مین پوائنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے. بلکہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو. اسلام یہ سکھاتا ہے ایک چیز تم نے سیکھی ہے تو وہ چیز ان کو بھی سکھاؤ. اسلام یہ سکھاتا ہے غلام اور بادشاہ برابر میں آ کر کھڑے ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور عیال. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. یہ نماز ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے. ایک جگہ وہیں بادشاہ کھڑا ہے، وہیں غلام کھڑا ہے. اسلام ہمیں یہ موٹیویشن دیتا ہے. اسلام سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے. یہ نظام زندہ ہو، چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے، کالا گورا کیا ہوتا ہے، امیر غریب کیا ہوتا ہے، چھوٹی برادری بڑی برادری. میں لوگوں کے منہ سے سنتی ہوں کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ ہم سب ایک ہیں، ایک ایمان والے ہیں، ایک قرآن والے ہیں، سب کے ایک رسول ہیں، سب کے پاس ایک قرآن ہے، سب کا ایک رب ہے. تو ہم کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں؟ سورہ حجرات میں نے بہت ڈیپتھ میں آپ لوگوں کو رمضان میں سمجھائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت سے بچیں، شکایتیں کم کریں، حسد نہ کریں. بہترین باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. شکایتیں ہم کرتے، تم تو آتی نہیں ہو، تم تو جاتی نہیں ہو، تم تو بات نہیں کرتی ہو، تمہارے تو زیادہ ہی نخرے ہو گئے، تمہیں یہ ہو گیا، تمہیں وہ ہو گیا. آپ یار ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ ہر انسان کی اپنی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اللہ نے ہر انسان کو ریسپانسبل بنایا ہے. اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کمپلیٹلی ڈیپینڈ اپون یو، کہ آپ کیسے اپنی ریسپانسبلٹی کو نبھا رہے ہو. اب کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی ریسپانسبلٹی کو نبھانے میں اتنا بزی ہے، نہیں ہے ان کے پاس ٹائم آپ سے بات کرنے کا، نہیں ہے ان کے پاس ٹائم آپ کے پاس جانے کا. کچھ لوگ اتنے فری ہیں اپنی ریسپانسبلٹی نبھا ہی نہیں رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے کسی سے شکایتیں کر سکتے ہو؟ شکایت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی نہیں کرنی، اس بات کو یاد رکھیے گا. کبھی کسی سے شکایت نہیں کرنی. میری بھابھی مجھ سے بات نہیں کرتی، میری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، میری خالہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میرے چاچا، میری سسرال والے. میں یہ سوچنے بیٹھ جاؤں میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا. ارے پتہ نہیں یار وہ کس اس میں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑیے. آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے. وہ کیا کر رہے کرنے دیجئے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے. میری جو ذمہ داری ہے، میرے اخلاق اچھے ہوں، میں جب بھی جس سے ملوں، جتنے دن میں ملوں، خندہ پیشانی سے ملوں، بائیں کھول دوں، اور حسد یہ جو بغض ہوتا ہے، عداوت، دشمنی، یہ سب ذہن سے نکال دوں. دیکھیں کتنا سکون ملے گا آپ کو. ان کے گھر جا کر بھی خوشی محسوس ہوگی. بہترین عورت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے بتایا ہے. حدیث بتائیے اس پر، بہترین عورت کون ہے؟ عورت کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں دی اللہ نے. کیا دی ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها. کیا مطلب ہے؟ جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے، وحافظت فرجها، اور اپنی عصمت آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لها ادخل الجنہ، تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنہ شئتی.
جس دروازے سے بھی جانا چاہو جاؤ۔ اب دیکھو یہ والی خوبیاں ہمارے اندر ہیں۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نماز دیکھو ایسی نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم جو پڑھتے ہیں ایکچولی عادت والی ہیبیچول والی نماز پڑھتے ہیں، ہیبٹ ہو گئی ہے ہمیں نماز پڑھنے کی۔ نہیں، ہم ایسی نماز جو برائی سے روک دے، ٹھیک ہے، وہ والی نماز سے بات کر رہی ہوں آپ سے۔ اب نماز بھی بہنیں پڑھ رہی ہیں اور غلط کام بھی کر رہی ہیں، تو پھر یہ تو نماز نہ ہوئی جی۔ میں نہیں سمجھتی کوئی نماز پڑھے اور وہ برے کام کرے، وہ سر پہ سے دوپٹہ اتارے، وہ اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، وہ غیر محرم سے ہنس ہنس کر بات کرے، وہ پردہ نہ کرے، وہ شرم و حیا نہ کرے، نماز بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی۔ تو عزیزات ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے، نماز ایسی بنائیے، آج سے محنت کیجئے اور پنکچوئل بن جائیے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے تعلیم اٹینڈ کرنی ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، گھر دیکھیں کیسے خوبصورت بنتا ہے۔ نماز پڑھ لی آپ نے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ماشاءاللہ آپ نے رکھے، روزے نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے، صبر سکھایا ہے۔ جو عورت یہ کام کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، یعنی کہ آپ کی عزت پر کسی کا حق نہیں ہے، آپ کی عصمت، اپنی عزت، کسی کا حق نہیں ہے اس پر، صرف شوہر کا حق ہے، اپنی اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ آپ کو دیکھنے کا حق صرف آپ کے شوہر کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ کسی اور کے سامنے نہ بنے نہ سمرے، اپنی زیب و زینت، اپنا اٹریکشن، اپنی بیوٹی چھپا کر رکھے میری بہنوں۔ چاہے آپ سے کوئی کتنا بھی کہے، آپ کے کزنس ہوں کہ آپ تو ہمارے ہاتھوں کی کھلائی ہوئی ہو، آپ ہم سے پردہ کر رہی ہو، جی اللہ کا حکم ہے، میرے حسن صرف میرے شوہر کے لیے، میں کیوں کسی کے لیے زینت بنوں؟ نہیں بننا۔ بس یہ کام کر لیجئے، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، اپنی عزت کی حفاظت کریے، یہ 3 ہی تو کام ہے۔ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہیں گے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، آپ کو پتہ ہے گھر جہنم کیسے بنتے ہیں؟ گھر کو جہنم کیسے بنایا جاتا ہے؟ وہ کیا غلطیاں ہیں جن سے گھر جہنم بن جاتے ہیں، گھر کا مینٹل پیس ختم ہو جاتا ہے؟ کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں۔ چیخنا، چلانا، یہ وہ بات ہے، یہ وہ بہت بڑی بلنڈر ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ بلنڈر، یہ مسٹیک، بہت بڑی مسٹیک ہے، چیخنا چلانا۔ ارے وہ بات آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتی ہیں نا، ضروری ہے چیخنا چلانا، ہر وقت شکایتیں کرنا؟ یہ باتیں گھر کا سکون ختم کر دیتی ہیں۔ شوہر یا سسرال کی برائیاں کرنا، کبھی کسی سے کر رہے ہیں، کبھی کسی سے کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں ایک طرح سے اگنور کر دو آپ کچھ دن کے لیے، اگر وہ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں کچھ دن کے لیے اگنور کر دیجئے، لیکن سلام دعا آپ کی ہونی چاہیے۔ مت سوچئے ان کے بارے میں، جائیے، آپ چلے جائیے، کبھی کبھی چلے جائیے، زیادہ مت جائیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے وہاں سے ٹیز کیا جا رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا ہے، وہ لوگ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ خاموشی اختیار کیجئے، سب سے بڑھیا ٹول آپ کو بتا رہی ہوں۔ مت کریں، کچھ دن کے لیے بالکل اگنور کر دیجئے، اپنے آپ کو کچھ بنائیے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی اپنے گلے شکوے نہیں کرنے۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہنس کے رو کے سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہو جاتا ہے۔ بشر بولتے ہیں انسان کو، انسان بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، انسان دل کا راز کہہ کر ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب نکل جاتی ہے خوشبو تو گل بیکار ہو جاتا ہے۔ جب پھول کی خوشبو ہی نکل جائے تو پھر وہ پھول کس کام کا؟ بات سمجھ رہی ہیں آپ میری؟ I hope you are getting my each point۔ تو میری بہنوں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی آپ۔ جو بہنیں اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر
کانسنٹریٹ نہیں کرتی، فوکس نہیں کرتی، دیکھتی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے بچے برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے آپ نے کبھی لڑنا لڑانا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بچوں کو آپ نے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، چھوٹے ہیں یا بڑے۔ غیبت اور حسد ان کے سامنے نہیں کرنی اور خود بھی نہیں کرنی۔ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنی کسی کی غیبت۔ بڑی محنت سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، کسی کا تذکرہ کرا اور وہ غیبت میں آ گیا اور ساری نیکیاں ہماری ختم ہو گئی۔ یہ باتیں میں وہ بول رہی ہوں جو میں اپنے اندر اتارنا چاہتی ہوں، کہ یہ چیزیں میرے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے۔ دعوت اسی چیز کی دی جائے، اسی چیز کی دی جائے جس چیز کو آپ اپنے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اسی چیز کی آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی ڈال دے، کچھ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ اور ڈال دے، مزید ڈال دے۔ یہ چیزیں ساری میری بہنوں گھر کا سکون ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں، ازواج ہیں، آپ ان کی مثالیں لے سکتی ہیں۔ ان کا صبر دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، ان کی دینداری دیکھیں آپ۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اور میں ایک یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، چاہے تو ٹوٹا ہوا گھر، اگر ایک عورت چاہے ٹوٹا ہوا گھر بھی جنت بنا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت چاہے تو جنت جیسے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ کمپلیٹلی ڈیپینڈس اپون یو۔ سارا کا سارا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، برباد کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب میرا سوال ہے کہ ہم نے اپنے اندر کیا چینجنگ کرنی ہے؟ ہم نے اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے۔ آپ ساری ماشاءاللہ گھر کی مالکہ ہیں، گھر کی ملکہ ہیں، گھر کی شہزادیاں ہیں، گھر کی مالک ہیں، آپ کے ہاتھ میں پوری ذمہ داری ہے۔ آپ سے پوچھو گی کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کرا، اپنے سسرال کو کیسے بنایا، اپنے میکے کو کیسے بنایا، اپنے ہسبینڈ کو کیسے لے کر چلی، سب کچھ آپ کے اوپر ہے۔ پہلے آپ نے سیکھنا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں۔ دیکھیں کتنا سکون آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں بڑی بات نہیں کہتی، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں خدا کی قسم تو ایک بہت بڑا انقلاب آپ کے گھر میں آئے گا۔ ہمیں نیک عورتیں بننا ہے، ہمیں موٹیویشن بننا ہے لوگوں کے لیے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے کچھ سیکھیں۔ مسلمان ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو بس میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایسی بہنیں بنائے، ایسی نیک عورتیں بنا دے جو اپنے گھروں کو جنت بنا دے۔ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت ہو۔ ہر انسان جب سکون ہوتا ہے نا، بچوں کا بھی دل چاہتا ہے وہ پڑھائی کریں۔ جب سکون نہیں ہوتا، بچوں کا دل نہیں چاہتا وہ پڑھائی کریں، وہ کچھ کریں۔ ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھے جا رہے ہیں، موبائل میں ہر بندہ ناٹک، ڈرامے، سیریلز، موویز یہ سب دیکھ رہا ہے، ٹائم برباد کر رہے ہیں، ٹائم کا ضیاع کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم کر کے آج بالکل ایسے مسلمان بنیے کہ آج سے ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی بہت ہی اچھے سے نبھانی ہے۔ آج سے یہ کام شروع کریں، سیکھنا سکھانا کریں، اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں، پھر دیکھیں کتنا سکون ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ اور مجھے امید ہے میرے ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، جو بھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس چیز پر آپ سب عمل کریں اور گھر کا سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔